کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ چین کا ایک دور دراز علاقہ جہاں کچھ پاکستانی بھی موجود ہیں جن کی آنکھوں میں کچھ خواب ہیں، کچھ امیدیں ہیں اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ سانسیں جیسی رکی ہوئی ہوں، دل جیسے تھما ہوا ہے اور آنکھیں انتظار کر رہی ہیں ایک تاریخی لمحے کا، ایک ہسٹوریکل مومنٹ کا جو پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی پہچان دے گا۔ وہ لمحہ جب پاکستان اپنا خود کا بنایا گیا پہلا سیٹلائٹ بدر-1 اسپیس میں بھیجنے والا تھا۔ وسائل کی کمی اور ایٹمی پروگرام کی وجہ سے عالمی پابندیوں کا خوف تھا، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری، خاموشی سے کام کیا اور پھر 52 کلو کا سیٹلائٹ بدر-1 بنا لیا جو 16 جولائی 1990 کو اپنی منزل کی طرف جانے والا تھا۔ الٹی گنتی شروع ہوئی، 10، 9، 8 اور پھر آگ کا ایک گولا نکلا۔ ایک زبردست آواز آئی اور چائنیز راکٹ پاکستان کے بدر-1 کو لے کر خلا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کنٹرول روم میں نعرہ تکبیر گونجا، کئی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلے۔ پاکستانی سائنسدان ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے کیونکہ پاکستان دنیا کا 25واں ملک بن چکا تھا جس کا سیٹلائٹ خلا میں پہنچا تھا، اور انڈونیشیا کے بعد اسلامی دنیا کا دوسرا ملک بھی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن امید کی وہ پہلی کرن، فخر کا پہلا لمحہ تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا۔ پاکستان کے اسپیس پروگرام کی کہانی آگے نہیں بڑھی، لیکن کیوں؟ وہ جوش، جذبہ اور عزم کہاں کھو گیا؟ آج 35 سال بعد بھارت چاند پر جھنڈا گاڑ چکا ہے، مارس کے لیے مشن بھیج چکا ہے اور چوتھی بڑی اسپیس پاور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کا نام کہیں نہیں۔ آخر کیوں؟ وہ ملک جو ایشیا میں اسپیس ریس کا اہم کھلاڑی بننے کا خواب دیکھتا تھا، جس نے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان کی قیادت میں اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا، جس نے بھارت سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی میں قدم رکھا، آخر پیچھے کیوں رہ گیا؟ آج ہمارا میزائل پروگرام دنیا کے بہترین ڈیفنس پروگرامز میں سے ایک ہے، لیکن اسپیس پروگرام ماضی کی یاد بن گیا۔ کیوں؟ یہ کہانی ایک قوم کے ٹوٹے خواب، بدلتی ترجیحات اور شاید ایک بڑی سازش کی بھی کہانی ہے۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں پاکستان کے گم شدہ خلائی پروگرام کی، ایک ادھورے خواب کی، اور یہ بھی کہ آخر ایسا کرنا کیوں ضروری تھا۔ تو ہمیں سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چلیں میرے ساتھ پاکستان کے اسپیس پروگرام کی تاریخ میں۔ پچاس اور 60 کی دہائی میں دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی، امریکہ اور سوویت یونین میں، یعنی زمین ہی نہیں، خلا میں بھی ایک جنگ تھی۔ اسپیس ریس یعنی خلائی دوڑ کا مرحلہ سوویت یونین یعنی رشیا نے جیتا۔ 1957 میں اپنا سیٹلائٹ سپوتنک اسپیس میں بھیجا اور پھر 1961 میں ایک انسان یوری گیگرن کو خلا میں بھیج کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اسپیس ریس اب ایک نئی سٹیج میں داخل ہو گئی اور نیا ٹارگٹ تھا چاند۔ جب امریکہ چاند پر جانے کی تیاری کر رہا تھا تو ان دنوں ایک اور ملک بھی اپنا ایمبیشس پروگرام سٹارٹ کر رہا تھا، ایک ایسا ملک جسے آزاد ہوئے صرف 14 سال ہوئے تھے، ایک بہت بریو اور ویژنری فیصلہ کر رہا تھا، اپنا اسپیس پروگرام شروع کر رہا تھا۔ اور وہ ملک تھا پاکستان۔ جی ہاں، 16 ستمبر 1961 کو صدر ایوب خان نے ڈاکٹر عبدالسلام کی قیادت میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا سپارگو، یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن،
ڈاکٹر عبدالسلام بہت ویژنری آدمی تھے. انہیں معلوم تھا کہ خلائی ٹیکنالوجی صرف چاند پر جانے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ترقی کا اہم سٹیپ بھی ہے. انہیں معلوم تھا کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے پاکستان موسم کی ٹھیک پریڈکشن کر سکتا ہے جس سے زراعت اور قدرتی آفتوں سے بچنے میں مدد ملے گی. یہ ٹیکنالوجی کمیونیکیشن میں بھی انقلاب لا سکتی ہے. یہ قدرتی وسائل کی تلاش اور بہتر استعمال میں بھی مدد دے گی اور سب سے بڑھ کر نئی جنریشن میں سائنس اینڈ ریسرچ کا جذبہ پیدا ہوگا. ان کا خواب تھا پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی میں سیلف ریلائنٹ ہو کیونکہ یہ ڈیفنس ہی نہیں معیشت کو بھی بہتر بنانے کے لیے ضروری تھی. اور مزے کی بات بتاؤں، سپارکو انڈین خلائی ایجنسی اسرو سے 8 سال پہلے بنا تھا. جی ہاں، ہم اس پورے ریجن میں سب سے آگے تھے اور صرف 9 مہینے میں ہم نے اپنا پہلا راکٹ بھی فضا میں بھیج دیا. یہ تھا رہبر 1. 7 جون 1962 کو بلوچستان میں سومیانی سے رہبر 1 کی کامیاب لانچنگ ہوئی. یہ ایک ساؤنڈنگ راکٹ تھا جو اپر ایٹماسفیئر اور موسمیاتی تحقیق کے لیے استعمال ہوتا. پاکستان نے یہ راکٹ امریکہ سے حاصل کیا تھا لیکن اس کی اسمبلنگ پاکستانی سائنسدانوں نے کی. اس طرح پاکستان دنیا کا 10واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے کامیابی سے اپنا راکٹ خلا میں بھیجا تھا. پھر رہبر سیریز میں دوسرے کئی کامیاب تجربے ہوئے اور پاکستانی سائنٹسٹس اور انجینئرز کو راکٹ ٹیکنالوجی کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ملا اور یہ سارا تجربہ، ساری محنت کام آئی پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے میں. یہ 80 کی دہائی تھی جس میں سپارکو نے پاکستان کے لیے ہتھ پروگرام کا آغاز کیا. میزائل کی ایسی سیریز جس نے ملک کے دفاع کو بہت مضبوط بنایا. لیکن اسپیس پروگرام تب بھی جاری رہا یہاں تک کہ جولائی 1990 میں پاکستان نے اپنا پہلا مکمل طور پر لوکلی ڈیزائن سیٹلائٹ بھی تیار کر لیا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. بدر 1 ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیٹلائٹ تھا لیکن یہ پاکستان کو ان ملکوں میں لے آیا جن کے پاس اپنا سیٹلائٹ بنانے کی صلاحیت تھی. یہ پوری قوم کے لیے فخر کا لمحہ تھا جس نے بتایا کہ ہم کسی سے کم نہیں اور ہم بھی ستاروں کو چھو سکتے ہیں. یہ پاکستان کے اسپیس پروگرام کی بہت بڑی کامیابی تھی جس نے دنیا کو دکھایا کہ اگر نیت صاف ہو، ویژن کلیئر ہو اور لیڈرشپ بھی مخلص ہو تو پاکستان جیسا ڈیولپنگ ملک بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑے کارنامے کر سکتا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ آسمانوں کا سفر، وہ اونچی پرواز، وہ ستاروں کو چھونے کا خواب اچانک سست پڑ گیا. سپارکو ریجن میں لیڈر بننے جا رہا تھا، کہیں پیچھے رہ گیا اور آج کہاں کھڑا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. انڈیا جس نے کہیں بعد میں اسپیس پروگرام بنایا آج چاند اور مارس پر ہے جبکہ ہم کہاں ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آخر ایسا کیوں ہوا؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں. ہوا یہ کہ بدر 1 کی کامیابی کے بعد 90 کی دہائی آ گئی. 90s پاکستان کے لیے پولیٹیکلی انسرٹنٹی کا دور تھا. ایک کے بعد دوسری حکومت کا خاتمہ ہوتا چلا گیا. ایسے میں اسپیس پروگرام جیسے لانگ ٹرم اور مہنگے پروجیکٹس کو کون دیکھتا؟ وہ کسی کی پرائیورٹی نہیں تھا. ریاست کی پوری توجہ اور سارے وسائل دوسرے زیادہ اہم اور ارجنٹ مسئلوں کی طرف ہو گئی. مثلاً ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام. اور جب 1998 میں انڈیا نے ایٹمی تجربات کر لیے تو پاکستان کے لیے سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو گیا. پھر پاکستان نے وہ قدم بھی اٹھا لیا جو بہت ضروری تھا. لیکن ایٹمی تجربات کی قیمت چکائی سپارکو اور اسپیس پروگرام نے. دیکھیں، اسپیس ریسرچ ایک بہت مہنگا سودا ہے. اس کے لیے مسلسل اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن سپارکو کو ہمیشہ فنڈز کی کمی کا سامنا رہا. جب ملک خود اکنامک کرائسس میں ہو تو خلائی پروگرام کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اسے ہمیشہ ایک لگژری یا فضول خرچی سمجھا جاتا رہا. آج سپارکو کا سالانہ بجٹ صرف $36 ملین ہے جبکہ بھارت میں اسرو کا بجٹ $1.9 بلین ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ 1 بلین میں 1000 ملین ہوتے ہیں. اندازہ لگا لیں ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. ویسے صرف فنڈنگ کا مسئلہ بھی نہیں تھا. پاکستان کے اسپیس پروگرام کو ایک ویژنری لیڈرشپ کی بھی کمی تھی. ڈاکٹر عبدالسلام
خود کنٹروورشل ہو گئے تھے، اور ان کے بعد سپارکو کو کوئی ایسی پاورفل اور ویژنری قیادت ملی بھی نہیں جو حکومت کو قائل کرتی کہ خلائی پروگرام کتنا ضروری ہے۔ نیو بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ نے سپارکو کو روک دیا۔ جو کمی رہ گئی تھی وہ پاکستان پر لگنے والی پابندیوں نے پوری کر دی۔ ہمارے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہم پر کئی بار پابندیاں لگیں، جس کی وجہ سے ماڈرن اسپیس ٹیکنالوجی حاصل کرنا اور مشکل ہو گیا اور ہمیں چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا۔ اس دوران بھارت کا اسپیس پروگرام بہت آگے نکل گیا۔ اسے پولیٹیکل ول بھی حاصل تھی، فنڈز کی بھی کمی نہیں تھی، اور انہیں اپنے سائنسدانوں پر بھروسہ بھی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسرو دنیا کی بڑی خلائی ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے درجنوں سیٹلائٹس ہیں۔ چاند پر مشن کامیاب ہو چکا جب چندریان 3 کامیابی سے لینڈ کیا۔ مارس کے لیے بھی مشن کامیاب ہو چکا ہے، اور اب وہ انسان کو خلا میں بھیجنے اور اپنے خلائی اسٹیشن پر کام کر رہا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا۔ بدر 1 کے بعد پاکستان نے اور سیٹلائٹس بھی بھیجے، جیسے بدر B، ایک بہتر ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ جو 2001 میں رشیا کی مدد سے لانچ ہوا۔ پاک سیٹ 1R، ایک بڑا کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو 2011 میں بنایا بھی چائنا نے اور لانچ بھی کیا۔ پھر PRSS-1، ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو 2018 میں چائنا کی مدد سے ہی لانچ ہوا۔ اور حال ہی میں iCube قمر جو 2024 میں چاند کے مدار میں بھیجا گیا ایک چھوٹا کیوب سیٹ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر سیٹلائٹ یا چائنا کے بنے ہوئے تھے یا ان کی مدد سے لانچ ہوئے۔ ہماری اپنی خود سیٹلائٹ بنانے اور لانچ کرنے کی صلاحیت آج بھی لمیٹڈ ہے۔ پاکستان نے تو صرف 20-25 سال میں ایٹم بم بنا لیا تھا، بلکہ دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم بھی تیار کر لیے۔ غوری اور شاہین سیریز، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز جو ایٹامک وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں۔ پھر بابر اور رات جیسے کروز میزائل، اور سب سے بڑھ کے ابابیل میزائل، جس میں مرف ٹیکنالوجی ہے، یعنی ایک ہی میزائل سے کئی الگ الگ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے چند ہی ملکوں کے پاس ہے۔ جب ہمارا میزائل پروگرام اتنا بہترین ہے تو سوال تو بنتا ہے کہ سویلین اسپیس پروگرام پیچھے کیسے رہ گیا؟ وہ بھی اتنا پیچھے کہ ہمارے پاس آج بھی کوئی بھروسے مند سیٹلائٹ لانچ وہیکل یعنی SLV تک نہیں۔ آخر کیوں؟ جدید ترین میزائل سسٹم بنانے والا ملک ایک چھوٹا سا خلائی جہاز بھیجنے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتا؟ آئیے ان سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ بات صلاحیت کی ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے سائنسدان دنیا میں کسی سے کم نہیں۔ اگر انہیں موقع ملے، وسائل دیے جائیں اور پولیٹیکل ول بھی ہو تو چاند کیا، پاکستان مارس پر بھی پہنچ جائے گا۔ مسئلہ اصل میں ہے پرائیورٹیز کا، مسئلہ ہے ویژن کا۔ ہماری ریاست کی پوری توجہ، سارے وسائل اور بہترین دماغ ڈیفنس ٹیکنالوجی پر ہیں۔ میزائل پروگرام کو اربوں ڈالرز ملے، ایٹمی پروگرام کو نیشنل ہیروز ملے، لیکن سپارکو کو کیا ملا؟ اونٹ کے منہ میں زیرے جتنا بجٹ۔ پھر اسپیس پروگرام ایک بہت لمبا اور صبر کرنے والا کام ہے۔ اس کے ریزلٹ کبھی فوراً نہیں ملتے، اور ہماری حکومتیں تو اگلے الیکشن کا سوچتی ہیں یا فوری نظر آنے والے منصوبوں پر پیسہ لگاتی ہیں۔ موٹر وے پر اربوں لگا دیے، میٹرو بس پر لگا دیے۔ یہ خلائی تحقیق وغیرہ ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں۔ پھر ایز اے نیشن ہم نے بھی سائنس اور تحقیق کو وہ اہمیت دی ہی نہیں جو دوسری قومیں دیتی ہیں۔ I mean, look at it، ہمارے ہیرو کون ہیں؟ کرکٹرز، ایکٹرز یا پھر سیاستدان؟ سائنسدان ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میزائل پروگرام میں شیر ہے، لیکن اسپیس پروگرام میں شاید ابھی بھی ڈھیر ہے۔ اور جب عوام سوشل میڈیا پر پوچھتے ہیں کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم کہاں ہیں، تو اس سوال کے پیچھے صرف حسد نہیں ہوتا، ایک گہرا دکھ، ایک احساس محرومی اور ایک جائز سوال ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ یہ سوال بھی کریں کہ آخر چاند پر جانا ضروری کیوں ہے؟ چاند پر ریسرچ کے جو موقع ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑی تبدیلیاں لاتا ہے۔ اس کا فائدہ بعد میں کئی انڈسٹریز کو پہنچتا ہے، جیسے GPS اور میڈیکل امیجنگ کو۔ پھر اہم بات یہ کہ قوم کے لیے فخر اور وقار کی بات ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دلچسپی بڑھتی ہے، اور مستقبل میں چاند پر جو بھی اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، ہمیں بھی اس میں حصہ ملے گا۔
لیکن یہ سوال بھی جائز ہے کہ جب کروڑوں لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، 2 وقت کی روٹی، پینے کا صاف پانی اور 24 گھنٹے بجلی نہ رکھتے ہوں، تو کیا چاند پر جانے کا پروگرام ایک مہنگا اور فضول شوق نہیں ہوگا؟ کیا ریاست کی پہلی ذمہ داری اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں دینا نہیں؟ یہ سوال بہت جائز ہے اور ویلڈ ہے، اور اس سوال کا جواب یقین کریں ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ چاند پر جانے کا خواب اٹریکٹیو تو ہے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان کا خلائی پروگرام آج بھی ادھورا ہے، یعنی ہم ستاروں پر کمن ڈالنے کے بجائے زمین کے مسائل حل کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے جذباتی نعروں یا پڑوسیوں کے ساتھ ریس سے نہیں، بلکہ اپنی گراؤنڈ ریالٹیز، اپنے وسائل اور عوام کی حقیقی ضرورت کو سامنے رکھ کر کرنے چاہیے۔ ہاں، اسپیس پروگرام ضروری ہے، اس کے لیے اپنے لمیٹڈ وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری ہے، تبھی شاید ہمارے پاس تعلیم، صحت، پانی، بجلی اور اسپیس پروگرام سب کے لیے پیسہ نکل آئے۔ چاند پر جانا یا ستاروں کو چھونا ایک خوبصورت خواب ضرور ہے، لیکن خواب وہ اچھے ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز سے جڑے ہوں، جو پورے قوم کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھوکے پیٹ چاند کا خواب دیکھو۔ عوام کو بیسک فیسلٹیز ملنا ہی پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاند پر جانے کے بجائے سپارکو کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ پاکستان کے زمینی مسائل حل کرے، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انفارمیشن دے، زراعت میں بہتری لانے کے لیے تجاویز دے، قدرتی وسائل کا پتہ لگانے، آفات سے نمٹنے اور کمیونیکیشنز کو بہتر بنانے کا کام کرے۔ یہ ایسی خلائی ٹیکنالوجی ہے جو عوام کی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فیوچر کے سائنسدان اور انجینئرز تیار کریں، اپنے ریسرچ سینٹرز کو مضبوط بنائیں اور اپنے سیٹلائٹ خود ڈیزائن کرنے کا کام کریں۔ چائنا جیسے دوست ملکوں کا ساتھ ہمیں حاصل ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا خلائی سفر ابھی ادھورا ہے، لیکن امید اب بھی ہے۔ اگر ہم اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کر لیں، اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں اور اپنے نوجوان ٹیلنٹ پر بھروسہ کریں، تو شاید ایک دن چاند پر نہ بھی لہرائے تو علم اور تحقیق کی دنیا میں بہت اونچا لہرا رہا ہوگا، اور شاید یہی ہماری اصل کامیابی ہوگی۔